الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، فإذا ذلك لا تجاب لهم دعوة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے ساتھ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیرتا ہوا
اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس ماہ مبارک میں خالق کائنات نے جو اہل ایمان پہ سب سے بڑی عبادت کو فرض فرمایا، اس کا نام ہے روزہ، اور اس کی اتنی فضیلت اور عظمت بنائی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس خوش قسمت انسان نے ایمان کی دولت کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیا رب کی رضا کے لیے، تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور ایک خاص دروازہ جس کا نام باب الریان رکھا، فرمایا وہ بھی روزے داروں کے لیے خاص کر دیا۔ یہ اتنے فضائل اور اتنی زیادہ عظمتیں جو عطا فرمائی، تو اس کے لیے خالق کائنات نے ماہ رمضان کے روزے اور عبادات کی قبولیت کے لیے کچھ خاص شرائط کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ ان شرائط کے ساتھ اگر روزہ رکھو گے سو میں اللہ تعالیٰ قبول کروں گا، اور یہ ساری عظمتیں بھی آپ کے مقدر اور نصیب میں ہوں گی۔ اگر ان شرائط کی پاسداری نہیں کی تو پھر سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آئیں گے، اور ان روزہ داروں کو یہ کہا جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، تمہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اس روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان شرائط کا پتہ ہونا کہ جن شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرنا ہے۔ عام فام بات ہے کہ ایمان تو ہر عمل کے لیے شرط ہے، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھلاوا نہ کیا جائے، ریاکاری نہ کی جائے، اور اپنی تعریف کروانا مقصود نہ ہو، بس اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کیا جائے۔ یہ باتیں تو عام فہم ہے جو آپ ہر عمل کے لیے سنتے رہتے ہیں، اور روزے کے لیے بھی یہ بنیاد تو ہے۔ ایمان ہوگا، عقیدہ توحید سو مضبوط ہوگا، اس کو وحدہ لا شریک ماننے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کو واحد و یکتا مانا جائے گا، تو تب اعمال کی قبولیت وگرنہ نہیں۔
اخلاص ہوگا، رب کی رضا ہوگی تو ایمان اعمال کی قبولیت وگرنہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو روزے کے ساتھ خاص کر کے شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ روزہ رکھا گیا تو سو قبول ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک سے اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں قرآن مجید کی آیات بھی۔ پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عز وجل عتقاء فی کل لیلۃ من شہر رمضان إلا رجل أفطر على خمر أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ عز وجل اتقى في ليلة من شهر رمضان کہ بے شک اللہ تعالی ہر روز ماہ رمضان کی رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے اتقا کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا۔ الا رجل افطر علی خمر، سوائے اس بد نصیب آدمی کے فرمایا جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا یا افطار کیا لیکن رزق حلال نہیں تھا، رزق حرام تھا۔ فرمایا جس نے رزق حرام استعمال کیا، فرمایا روزے کی قبولیت کی پہلی شرط رزق حلال سے روزہ رکھنا، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت یہی بات لکھی ہے۔ فرمایا جس شخص نے روزہ افطار کیا یا روزہ سحری کے وقت جو کھانا کھایا ہے اس میں اگر حرام کا لقمہ ہے، حرام کی کمائی سے لایا گیا وہ کھانا ہے، فرمایا اس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمانا۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی پیاری زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا اخ الخالیہ انہو من اصاب مالا من حرام فلبس منہ جلبابا یعنی قمیصا لم تقبل صلاته حتی ینحی ذالک الجلباب۔ ان اللہ عز وجل اکرم وعجل یا اخ العالیہ من ان يقبل عمل رجل او صلاته عليه جلباب من حرام او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں جس شخص نے بھی ایسا لباس پہنا ہے جس لباس کو اس نے حرام مال سے خریدا ہے، فرمایا جب تک وہ اس کے جسم پہ رہے گا ان اللہ عز وجل اکرم وجل من ان يقبل عمل رجل او صلاته، فرمایا اس کا کوئی بھی نماز کا عمل، کوئی بھی روزے کا عمل، کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو رزق حلال کا استعمال لازم۔ فرمایا ذرہ برابر بھی شک آیا رزق حرام کی ملاوٹ آئی
فرمایا روزے جیسی عظیم عبادت بھی سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ اور پیارے پیغمبر کی دوسری حدیث سنیے گا، فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام، فرمایا ایک آدمی نے اپنے لیے لباس خریدا اور 10 درہم کا لباس، اس میں صرف 1 درہم حرام کا مل گیا، تو فرمایا لم یتقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، فرمایا جب تک اس نے وہ کپڑا پہن کے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی فرض عبادت کو قبول نہیں فرمانا۔ تو روزے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ رزق حلال کا استعمال کرنا۔ رزق حلال ہوگا تب اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کی قبولیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ شریف میں آتا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اتنا لمبا سفر کہ سفر کی وجہ سے اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے اثرات بھی ہیں، فرمایا اس کے بال غبار آلود ہے، اس کا جسم بھی غبار آلود میل سے اٹا ہوا ہے، فرمایا بیت اللہ شریف کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، یمد الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، فرمایا اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن حالت اس کی یہ ہے مطعمہ حرام، جو کھانا ہے اس کا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، پینا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، جو اس نے پہنے لباس وہ بھی حرام کے پیسے سے، اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ الدُّعَاء، فرمایا جو کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی، فرمایا کہ از عشرہ مبشرہ، جو 10 مبشرہ صحابہ ہیں ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ایک صحابی ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے گا وہ میں عمل کروں اور اللہ کے دربار میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ جب بھی ہاتھ اٹھاؤں فوراً میری دعا قبول ہو جائے، جب بھی ہاتھ بلند کروں میرے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی واپس نہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، فرمایا یا سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما وَأَيَّمَا عَبْدٍ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے ساتھ ایک چیز کو تو اپنے اوپر لازم کر لے، تیری دعا کو کبھی بھی رد نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اطیب مطعمک، ہمیشہ رزق حلال استعمال کرو، تکن مستجاب الدعوات، اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگلی بات میرے پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمائی ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا میں قسم دے کے کہہ رہا ہوں ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، فرمایا ایک انسان اگر اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرنی۔ ہاں رمضان اور اس کا روزہ ہے تو بڑی فضیلت والا، کوئی شک نہیں، لیکن جس کی جتنی فضیلت زیادہ ہوتی ہے سو اس کے لیے شرائط بھی اتنی کڑی ہوتی ہے، سخت سے سخت شرائط، اور میں پھر جا کے وہ عظمت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا رزق حلال عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اور بڑی شرط ہے۔ اور حدیث پاک سنیے گا، الترغیب و ترہیب جلد 2 اور صفحہ کا نمبر 347، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام فاذا ذلك لا تجاب له دعوة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا لوگوں، یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، فرمائے مومن، فرمائے انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس کے پاس جو مال آئے ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، حلال حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ فرمائے جب یہ وقت آئے گا لا تجاب لهم دعوة، فرمائے جو سب سے بڑی اس وقت کے لوگوں کو سزا ملے گی وہ یہ، ہاتھ اٹھائیں گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اکثر لوگوں کا گلہ ہوتا ہے، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، استاد جی دعا کرتے ہیں ملتا کچھ نہیں ہے، دعا کر کر کے ہمیں کچھ بھی عطا نہیں ہوتا۔ جی تو میرے دوست یاد رکھیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال کو پہلی شرط بیان فرمایا، اور میں رزق حلال ہوگا اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بہت سارے انوارات سے بھی نوازیں گے۔ حدیث پاک ہے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا من انفق من الحرام فی طاعت اللہ کان کمن طہر الثوب النجس بالبول، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال استعمال کرنا ہے، رزق حلال کی برکات تمہاری عبادات کی قبولیت۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب بھی مال خرچ کرنا ہے ہمیشہ رزق حلال میں سے خرچ کرنا ہے۔ حکم فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح فرمایا حرام کے مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ حرام مال کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا نا پہلے بارے میں کیا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے آپ کو رزق عطا کیا، جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے، جو مالک عطا کرتا ہے وہ رزق حلال ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جو میں نے عطا کیے، يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے خرچ کرنا
رزق حرام میں سے میرے راستے میں مال خرچ نہ کرنا، مجھے رزق حرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور محدثین کرام نے یہاں تک بات لکھ دی، فرمائے جو انسان رزق حرام میں سے جانتے بوجھتے ہوئے اسے پتہ بھی ہے کہ میرا رزق حرام کا ہے، کوئی بھی وجہ سے حرام ہے، آگے چل کے میں وجوہ بھی ذکر کروں گا۔ لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی کتا حرام ہے، جی خنزیر حرام ہے، جی فرمائے سور حرام ہے، گدھا حرام ہے، جی ہم کوئی وہ کھاتے ہیں، ہم تو جناب اپنی کمائی کر کے کھاتے ہیں۔ عرض کروں گا انشاءاللہ کمائی کے اندر بھی کس طریقے حرام کی ہم ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال میں نے دیا تمہیں رزق حلال میں سے خرچ کرو۔ تو کیا لکھا محدثین کرام نے، فرمایا جو آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ میرا رزق حرام ہے اور جانتے بوجھتے پھر بھی صدقے کی نیت سے اس حرام رزق میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمائے اس طریقے سے خرچ کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جی ایمان سے خالی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رزق حلال استعمال کرنا ہے تو پھر جان بوجھ کے رزق حرام میں سے خرچ کیا، ایمان سے بھی خالی ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کے بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذین۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر 267۔ فرمایا اہل ایمان انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا جو تم نے پاکیزہ چیزوں کو کمایا ہے، رزق حلال پاکیزہ ہے جو تمہارے پاس، انفقوا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے بھی انفقوا ساتھ میں شرط لگائی طیبات، فرمایا جو رزق حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو اس میں سے خرچ کرنا میرے راستے میں، خبردار رزق حرام میں سے نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتسب مالا من ماسم فوصل به رحمه او تصدق او انفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جہنم۔ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ کا نمبر 347۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اکتسب مالا من ماسم، فرمایا جو انسان حرام مال کماتا ہے، یاد رکھو جو کام کرنا شریعت نے حرام قرار دیے نا اس کام کی مزدوری بھی حرام ہے، اس کام کی مزدوری بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مشکات شریف کی حدیث بھی سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی کمائی حرام ہے۔ بڑی احتیاط سے سننا، الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن بتاؤں گا ضرور۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 لوگوں کی کمائی حرام ہے، ان میں سے پہلا انسان، فرمایا جو کتا پالتا ہے، کتا پال کے بیچتا ہے، فرمایا کتا پال کے بیچنے والے کی کمائی بھی حرام ہے۔ اور آج تو لوگوں کے کاروبار ہے، یہ کل مجھے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کے بعد میرے دوست بتا رہے تھے، اور اس کا جی فلاں شخص نہیں ہے مگر جی اس نے 30,000 روپے کے کتا لیے ہیں اور اس سے میں نے لاکھ روپے اس نے میرا قرض دینا ہے، وہ قرض نہیں دے رہا، 30,000 کا کتا لیے رہا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کتا پال کے بیچنے والا اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ عورت جو بے حیائی کر کے کماتی ہے، فرمایا اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔
اور آج لوگ اکثر پچھلے سال بھی میرے ساتھ اسی بات پہ ایک آدمی نے بحث کی، استاد جی فلاں بڑی نیک ہے، وہ کیسے جی؟ استاد جی کمائی تو کروڑوں روپے کرتی ہے بے حیائی کر کے، لیکن اس نے 1000 یتیموں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے تو بڑی نیک جی، لیکن کمائی کہاں سے کرتی ہے؟ بے حیائی کر کے، بے حیائی کر کے کمائی کر رہی ہے، کہتے جی 1000 یتیم بچوں پہ خرچ کرتی ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کو رزق حرام نہیں چاہیے۔ فرمایا پہلا بد نصیب جس کا رزق حرام ہے، فرمایا جس نے کتا پال کے بیچا ہے اس کا رزق حرام۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو عورت اپنا جسم بیچتی ہے، ناچ گانا کر کے کماتی ہے، فرمایا وہ رزق بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ حجام، وہ نائی جو لوگوں کی داڑیاں مونڈ کے روزی کماتا ہے، فرمایا اس کا رزق بھی حرام ہے۔ جی کیا کر کے؟ بال کاٹ کے نہیں، بال کاٹ کے نہیں، کیا کر کے جی؟ سنت کا قتل کر کے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی سنت کا قتل کرانا بھی حرام ہے اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ ہم نے تو اسے سمجھے ہی کچھ نہیں ہے نا، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو کاٹ کے اور پھر گندی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ گندی نالی میں بہا دیے وہ بال کہ جن بالوں کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے پیارے پیغمبر میں رب کو تیرے داڑھی والے چہرے کی قسم ہے۔ وَالضُّحَىٰ، میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی، اللہ نے تب قسم اٹھائی ہے۔ تو فرمایا جو انسان جو داڑھی مونڈ کے کماتا ہے سو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اکتسب مالا من معصم، جس نے کوئی بھی حرام طریقے سے رزق کمایا ہے پھر فوصل به رحمہ، فرمایا اس رزق کو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، او تصدقہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو، فرمایا او انفقہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے تو ہوگا کیا؟ فرمایا جمع ذالک کلہ جمیعا، اس سارے مال کو اکٹھا کیا جائے گا، فقذف فی جہنم، اس مال کے ساتھ اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جی رزق حرام سے صدقہ کیا، خیرات کیا، فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، اس مال سمیت تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی احادیث کی تشریح میں یہ الفاظ فرمایا من انفق من الحرام فی طاعت اللہ کان کمن طہر الثوب النجس بالبول، فرمایا حرام مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، جو حرام مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، فرمایا جیسے کوئی آدمی اپنے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو لیتا ہے، پاک ہو جائے گا؟ ناپاک کپڑے اور پیشاب سے دھو رہا ہے، ہو جائے گا پاک؟ فرمایا جیسے وہ پاک نہیں ہوتا ایسے حرام مال سے صدقہ کیا ہوا کچھ فائدہ اس کو نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیمیائے سعادت والے نے یہ ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا جو انسان رزق حلال 40 دن تک استعمال کرتا ہے، بڑی مشقت سے محنت کر کے کہ میرے پیٹ میں کوئی بھی حرام کا لقمہ نہ جائے، فرمایا جو بھی رزق حلال 40 دن تک استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا انعام دیتے ہیں؟ فرمایا پہلا انعام
اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ایمان کو پیدا فرما دیتے ہیں. دوسرا ایمان، اس کے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ حکمت کے سرچشمے جاری فرما دیتے ہیں. اور تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں. دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا کی محبت، خواہشات کی محبت، یہی تو تمام برائیوں کی بنیاد ہے. یہ تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے صرف نہ ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں. جیسے اس کے حلال کو استعمال کرنے میں ایمان بھی مضبوط ہو گیا، دل کے اندر گناہ کی نفرت آ گئی اور دل میں نیکی کی محبت آ گئی. فرمایا اسی طرح اگر رزق حرام استعمال کرے گا، فرمایا نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان، دل سے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا. فرمایا دوسرے نمبر پہ نیکی سے محبت ختم. تیسرا نقصان، گناہ سے محبت پیدا ہو جائے گی. فرمایا نیکی کے اندر دل نہیں لگے گا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگے گا. فرمایا اللہ کے گھر مسجد کے اندر دل نہیں لگے گا. فرمایا گناہ کے کاموں کے اندر بڑا دل، مطلب کہ مزہ آئے گا. گناہ کے کاموں کے اندر دل لگے گا، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوگی. محنت کرنے کے باوجود بھی نیکی کی طرف دل نہیں لگے گا. فرمایا اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزق حرام کا استعمال ہے. تو روزے کے اصل میں یہ عرض کر رہا تھا، روزے کی قبولیت کی پہلی شرط رزق حلال کا استعمال کرنا. رزق حلال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی برکت سے یہ روزے والی عبادت بھی قبول کرنی ہے. اور اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک ایک پوائنٹ پہ امت کی رہنمائی کی ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جس پہ رہنمائی نہ فرمائی ہو. اب اگلی جو حدیث پڑھنے لگوں دیکھنا کتنی باریک بات میرے پیارے پیغمبر نے فرمائی. ہاں، یہ الترغیب و ترہیب جلد 2 اور صفحہ نمبر 348 پہ یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحبطن جامع الاعمال من غیر حلہ او قال من غیر حقہ فإنه إن تصدق به لم يقبل منه وما بقي كان زاده إلى النار او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے لوگوں ایک بات کو خیال سے ذہن، دل و دماغ میں جگہ دینا، لا تغبطن جامع الاعمال من غیر حلہ. فرمایا کسی کے مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کے، اور ایسا مال و دولت ہے جس میں پتہ نہیں ہے حلال کا اکٹھا کیا ہے یا حرام کا اکٹھا کیا ہے. فرمایا کسی کے مال و دولت کو دیکھ کے دل کے اندر کبھی بھی اس پہ رشک نہ کرنا. دل میں کبھی بھی تمہارے خیال نہ آئے یار میرے پاس بھی مال و دولت کے انبار ہونے چاہیے، میرے پاس بھی مال و دولت کی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. فرمایا یہ کبھی بھی خیال نہ آئے، اس لیے کہ اگر رزق حرام ہے تو رزق حرام میں سے صدقہ کرے گا قبول نہیں ہوگا. وما بقی کان زادہ الی النار، اگر وہ مر گیا اپنے پیچھے رزق حرام چھوڑ کے گیا، زادہ الی النار، یہ جہنم کی طرف لے جانے کے لیے اس کا زاد راہ بن جائے گا. آج تو ہماری یہی ہے نا جی، مال اکٹھا کرنا ہے. کیوں جی بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. کس کا سوال ہے جی؟ بچوں کے مستقبل کا. جی بچہ دی زندگی سوکھی ہو ویسی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بہن بھائیوں کے سب حصے غڑپ کر گیا، کچھ بھی خیال نہیں کیا. اور میرا دوست یاد رکھ، افطار کے ٹائم میں روزہ افطار کا وقت ہو گیا، 5 منٹ رہتے ہیں،
آپ آدھا لقمہ بھی یا آدھی کھجور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ مشکل سوال نہیں آ گیا؟ روزے کی حالت میں افطار میں 1 منٹ رہتا ہے، آپ کھجور کو کھانا پسند نہیں کرتے. اور میرے دوست ادھر تو بڑا خیال ہے، اور دوسری طرف کیوں نہیں خیال کرتا جب اپنی بہنوں کے حصے کھا جاتا ہے، جب اپنے کمزور بھائیوں کے حصے کھا جاتا ہے، پھر تمہیں کیوں نہیں رب کا خیال آتا؟ یاد رکھ میرے دوست، اگر بڑے بھائی نے یا چھوٹے بھائی نے اپنی بہن کا یا بہن نے اپنے بھائی کا کسی کی 1 انچ زمین بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اس کا جتنا رزق بھی ہوگا سارا حرام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا حصہ اپنے حصے کے ساتھ ملا کے بیٹھا ہے. اور شروع میں حدیث سنا چکا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس انسان نے 10 درہم مطلب 1000 روپے کا کپڑا خریدا ہے، اس میں 1 روپیہ حرام کا تھا. فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے پاس رہے گا، استعمال میں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرنی. اس کی عام فہم مثال سمجھ لیں، 40 کلو دودھ پڑا ہوا ہے، 1 من دودھ پیے، اس کے اندر پیشاب کا 1 قطرہ گر جائے، نتیجہ سب ختم. فرمایا 1,00,000 روپے پڑا ہے، 1 روپیہ حرام کا آ گیا، فرمایا 1,00,000 کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے گا، 1,00,000 کو بھی ستیہ ناش کر دے گا. فرمایا اس لیے حکم فرمایا کسی کے مال و دولت اس کے حرام یا حلال کو دیکھ کے دل میں کبھی بھی یہ بات نہ لاؤ کہ میرے پاس بھی اتنا زیادہ مال ہوتا، میں بھی اتنا امیر کبیر ہوتا. لیکن یاد رکھو میرے دوستوں، پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا میری امت کے غریب لوگ امیر لوگوں سے سینکڑوں سال پہلے جنت میں جائیں گے. جی کئی سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ غربت ہے، مال کا نہ ہونا ہے. فرمایا کتنے لوگ ہوں گے اسی غربت کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور کتنے لوگ ہوں گے اسی غربت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث میں پھر یہ بات سمجھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا او کما قال، فرمایا مولا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میرا بھی میرے آل کا رزق بھی تنگ کر دے. کیا میرے پیغمبر غربت مانگ رہے ہیں؟ مولا میں نہیں چاہتا میرے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، میں نہیں چاہتا اس بات کو، میں مانگتا ہوں تجھ سے میرا بھی میری آل کا رزق بھی تنگ کر دے. فرمایا ہمیں دنیا نہیں چاہیے مولا، ہمیں غربت سے پیار ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں مجھے 1 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے ملے، دوسرے وقت مجھے بھوکا رکھا جائے تاکہ میں اپنی امت کے غریب لوگوں کا احساس بھی کر سکوں. فرمایا یہ غربت میرے پیارے پیغمبر نے پسند فرمائی ہے. مانگ کے لیے رب سے مولا مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے غربت میں رہنا پسند ہے. اور آج اگر کسی کو بغیر مانگے غربت مل گئی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. مولا تو نے مجھے وہ چیز عطا کی ہے جو تیرے پیغمبر نے مانگی ہے تجھ سے، جو تیرے پیغمبر نے مانگ کے لی ہے تجھ سے. اگر مال و دولت آ بھی جائے تو اس کا پہلی بات یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حلال. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ تعالیٰ سے ہم حیا کیسے کریں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟
میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس ہے، فرمایا حیا کرنے کا یہ مقصد ہے وَأَن تَحْفُظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفُظُ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، فرمایا اپنے دماغ کو اور اس دماغ کے اندر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ان کی حفاظت کرو، مطلب ہے اپنی نیت کو صاف رکھو، اپنی نیت ہر وقت اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات فرمایا وَتَحْفُظُ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اور اپنے پیٹ کو اور پیٹ کے اندر آپ جو بھی ڈال رہے ہیں فرمایا اس کی حفاظت کیجئے، مطلب ہے رزق حرام استعمال نہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فرمایا جو آدمی یہ 3 کام کرتا ہے فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، فرمایا اس بندے نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حیا کا حقدار اللہ ہے سے کہ اس سے حیا کیا جائے، اس لیے کہ انسان ساری کائنات سے چھپ سکتا ہے اپنے رب سے چھپو، اس لیے سب سے زیادہ حیا کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو زندگی جو سکھائی ہے نا اس میں حکم دیا، فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر والے اپنی ازواج مطہرہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ بے لباس ہو نا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، فرمایا بالکل بے لباس نہ ہوا کرو، حیا سکھایا، بالکل بے لباس نہ ہوا کرو، فرمایا اپنے اوپر چادر لے لیا کرو، اس لیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو حیادار مخلوق ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ اپنے رب کی نظر میں اپنے رب سے حیا پیدا کریں، اپنے رب سے کیا کریں؟ حیا پیدا کریں۔ یہ جتنی چیزیں سکھائی نا اس کا بچے کی پیدائش پہ بڑا اثر ہوتا ہے، حکمت کے حوالے سے بھی اور شریعت کے حوالے سے بھی۔ اگر والدین جتنے با حیا اور با شرم ہو کے زندگی گزاریں گے اولاد اتنی زیادہ با حیا اور با شرم پیدا ہوگی، اور والدین جتنی بے حیائی سے وقت گزاریں گے پیدا ہونے والی اولاد اس قدر بے حیائی اور بے شرمی میں وقت گزارے گی۔ ہمیں یاد ہے کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میاں بیوی کبھی لوگوں کے سامنے ایک چارپائی پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، کہ ہوں حالات ہی کچھ علیحدہ ہو گئے۔ بہرحال تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا کیا ہے جی؟ حق ہے۔ فرمایا حیا میں کیا بات ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا رب سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے دل و دماغ کے اندر اس رب کی نافرمانی کی سوچ بھی نہ لا، اور دوسرے نمبر پہ اپنے پیٹ کے اندر رزق حرام کا لقمہ بھی نہ لے کے جا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ تو اپنے رب سے حیا کر رہا ہے، یہ تو اپنے رب سے کیا کر رہا ہے جی؟ حیا کر رہا ہے۔ یہ 3 اہم باتیں بتائی، اور اس کے بعد اگلی حدیث کو آیت قرآنی بھی سنے کہ انسان کو رزق ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رزق نہیں ملا پھر انسان کی کیا کنڈیشن اور سچویشن ہوتی ہے، رزق ملے تو کیا ہوتی ہے۔ فرمایا انسان یہ یاد رکھے جو مل رہا ہے وہ رب کی رحمت ہے، جو لے کے اس نے واپس لے لیا وہ امتحان ہے، اس لیے کہ رب کی اپنی قدرت ہے۔ فرمایا کسی کو رزق دے کے آزماتا ہے، کسی سے رزق لے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے میرے ساتھ، کہ جب دیا تو کیا، اب لے لیا ہے تو میں نے کیا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیں، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا جسے میں اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہوں، جسے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی بہاریں دے دی، فرمایا کیا کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے بڑا میرا احترام کیا، بڑی عزت سے نوازا ہے، مجھے بڑا مال و دولت دیا۔ فرمایا اگر اسی انسان کی دوسری حالت میں کرتا ہوں، فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
فرمایا جس وقت میں اللہ تعالیٰ امتحان کی غرض سے اس کا رزق تھوڑا تنگ کر دیتا ہوں، پھر کہتے ربی اہانن، میرے رب نے میری عزت نہیں بلکہ ذلت کر دی ہے، میرے رب نے میری بے عزتی کر دی ہے۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا تب بھی امتحان تھا، رزق لے لیا تب بھی امتحان ہے۔ اے انسان تجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ عطا کیا، اس پر چاہیے تھا تجھے شکر کرنا، چاہیے تھا تجھے رزق حلال پہ شکر کرنا۔ شکر ہے مولا تو نے ایک وقت کا دیا لیکن دیا تو رزق حلال ہے، ایک وقت کا کھانا دیا لیکن رزق حلال دیا، شکر کرنا تھا۔ فرمایا لیکن اگر شکر نہیں کیا اور حرص کے اندر آ کے مال حرام کو اکٹھا کرنا بھی شروع کر دیا، فرمایا پھر یاد رکھ اہانن، یہ ذلت میں نے نہیں کی ہے، میں نے ذلیل نہیں کیا، رزق حرام لے کے اپنے آپ کو تو خود ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رزق جب دینے والا اللہ ہے تو رزق کے لیے ہمیشہ رب سے دعا کرنے میں یہ کہا کرے مولا ہمیں رزق حلال عطا فرما، اللہم ارزقنا، مولا ہمیں رزق دے تو حلالا طیبا، پاکیزہ بھی اور حلال بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی، میرے پیارے قل من یرزقکم من السماوات والارض، پوچھنا ان لوگوں سے کون ہے زمین و آسمان میں رزق دینے والا، فوراً کہیں گے قل اللہ، صرف اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اب ان کو جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم الرزقا، فرمایا جن کی تم عبادت کر رہے ہو رب کو چھوڑ کے وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، اس لیے فابتغوا عند اللہ الرزق، جب بھی رزق کی ضرورت پڑے تو کس سے سوال کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اس لیے کہ میں اللہ ہی رزق دینے والا ہوں، جسے چاہتا ہوں جتنا عطا کرتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساری معیشت، دنیا کے رزق کو تقسیم کر دیا۔ انہ ہوا اغنا و اقنا، کسی کو بے بہا مال دے دیا، کسی کو محتاج بنا دیا، یہ میں اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ہیں۔ لیکن تیرے لیے حکم پھر بھی وہی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رزق تو میرے قبضے میں لیکن تیرے لیے حکم وہی، اگر عبادات کی قبولیت چاہتا ہے تو ہمیشہ رزق حلال استعمال کر۔ فرمایا رزق حلال استعمال